اٹھیں گے تو سارے کے سارے نکل آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تو کچھ ایسی ترتیب بنائی کہ دنیا کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جس کو تکوینی کہتے ہیں، یعنی اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. کچھ تشریح ہے جس کے اندر انسان کا دخل ہوتا ہے. اب تکوینی ہے، مثال کے طور سورج نکلنا ہے، چاند کا نکلنا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ سب تکوینی امور ہے جس میں ہمارا کوئی بس نہیں. اور تو اور علماء لکھتے ہیں ہمیں بیماری لگتی ہے، یہ بھی تکوینی امور ہے. کوئی نہیں چاہتا ہے مجھے بیماری لگے، لیکن پھر بھی لگتی ہے نا. پھر کس قسم کی بیماری لگے گی یہ بھی ہمارے بس میں نہیں. اللہ جیسے چاہتے ہیں انسان کو ویسی بیماری، کسی کو ایک قسم کی بیماری، کسی کو دوسری قسم کی. کچھ تشریعی امور ہے جس میں اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کے بعد یہ ایک طرف اختیار دیا، ایک طرف احکامات دیے. احکامات کی زندگی آپ گزاریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، دنیا کی زندگی بھی چین اور سکون کی بنے گی. بہت سارے ہمارے جو ہے نا وہ ساتھی جب اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم سب دنیا کی دوڑ لگاتے ہیں نا، اور دوڑ ایسی لگاتے ہیں جو اپنی طاقت سے بھی آگے کی ہوتی ہے نا. دنیا کماؤ، بس دنیا آنی چاہیے، اس کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری دعا ہے، فرمایا اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت بھی نصیب فرما. قناعت نہیں ہوتی ہے نا، آدمی اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے، تو جب اور چاہتا ہے اور اچھا پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے مل جائے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ جائز طریقے سے اس کو ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے، آگے ایمانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے ناجائز راستوں کو اختیار کیا جاتا ہے. ایک طرف ملازمت بھی کرتے ہیں اور ملازمت کی تنخواہ بھی لیتے ہیں، اور دوسری طرف سے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا کام بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اوپر سے کچھ اور پیسے مل جائے، یہ مجبور ہو کے مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے یہ اللہم قنعنی بما رزقتنی ولا تذهب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اے اللہ یہ جو چیزیں تو نے مجھ سے روک دی ہے، یعنی میری مقدر میں نہیں لکھی، فرمایا میری طلب اس سے ختم کر دے. بڑی عجیب سی بات ہے. اب دیکھیں نا، ایک چیز اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھی، آپ کی قسمت میں نہیں ہے، لیکن آپ اس میں دل میں کوڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے حاصل کروں. یہ جو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. بس دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ وہ پتہ نہیں. اب یہ جو رزق ہے نا، اس میں اونچ نیچ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، زیادتی دی. اچھا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ پیسے ملے. یہ تو کفار وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ چونکہ زیادہ مال والے ہیں، زیادہ اولاد والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پسندیدہ. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کسی کو اونچا کسی کو کم یہ کیوں دیا؟ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، اس لیے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. کچھ کے پاس کم ہوں گے، کچھ کے پاس زیادہ ہوں گے،
تو یقینی بات ہے مزدور مزدوری کرے گا، اس کے پاس نہیں ہوگا، دوسرے کے پاس زیادہ ہوں گے، وہ مزدور کو مزدوری پر رکھے گا، اس طریقے سے باقی سب۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ تو آخرت ہے اور موت کے بعد والی تیاری ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کھپانا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایسے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ایک الگ وقت دیں گے۔ شیطان ہمیں ایک پٹی پڑھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ جب دنیا کی چیز آتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی نہیں بعد میں، لیکن جب دین کا تقاضا آتا ہے تو اس میں شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد۔ ایک صحابی ہے میسرہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اور آپ کی دعوت ایسی تھی کہ آپ جس کو تیار کرتے تھے وہ اس نہج پر تیار کرتے تھے کہ یہ آگے اوروں کو تیار کرنے والا بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے میدان دیکھا کرتے تھے کہ کہاں بات چل سکتی ہے، کہاں میں کام کر سکتا ہوں۔ تو اب وہاں لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، مینا میں ٹھہرتے تھے، زمانہ جاہلیت کا حج کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں والوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے۔ اس سے اچھا ان کو تیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی محنت اس بات کی ہوا کرتی تھی کہ جو آدمی مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ اور اس وقت ہماری جو محنت وہ یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں دین آ جائے، اس لیے کہ مسلمان کی زندگی میں دین کا آنا، یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کی زندگی میں دکھائی دے گا تو یہ دین پھیل کے رہے گا۔ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ دین زندگیوں میں ہو اور پھیلے نہ۔ مسلمان کی اسی لیے صحابہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ ان کی زندگیوں میں دین ہوا کرتا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج عمومی طور پر دین نہیں ہے۔ اچھا جو عمومی طور پر دین نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہر مسلمان صرف مسلمان نہیں تھا، مسلمان بھی تھا اور اسلام کا داعی بھی تھا۔ یہ اسلام اور دعوت یہ الگ الگ چیزیں نہیں تھی، پر جو اس مسلمان ہوتا تھا وہ پہلے دن سے اپنے دین کا داعی بنتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر اب وہ گشت کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے۔ تو یہ میسرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی قوم کے 8-9 ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ تو میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سال نہیں، آئندہ سال آئیں گے اور آئندہ سال اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو کہتے میں نے کہا مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید پیدا ہوئی کہ یہ شاید میری بات مان جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور زیادہ بات کرنا چاہی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی باتیں اچھی تو ہیں لیکن انسان اپنی قوم سے ہوتا ہے، اور جب میری قوم اسلام میں داخل نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، میں بھی آئندہ سال آ جاؤں گا، میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میسرہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ ان کے ساتھ کے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی پر آئے تھے، اسی پر چلے گئے۔ کہتے میں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھی بات سنو، جب آئندہ سال آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ کہتے مجھے سب نے خاموش کرا دیا، ہم نے زمانہ جاہلیت کا حج کیا اور چل پڑے۔ اب جب چل پڑے تو مکے کے ساتھ ایک بستی تھی یہودیوں کی جس کو فدق کہتے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہاں چلتے ہیں، یہودیوں کے علماء ہیں
ان سے پوچھتے ہیں کہ آخری پیغمبر کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہے، ہمیں بھی کچھ سناؤ۔ کہتے انہوں نے مان لیا، ہم چلے گئے۔ ایک یہودی عالم تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا وہ آدمی نہ تو بالکل سفید ہوگا اور نہ بالکل کالا ہوگا، درمیانے رنگ کا ہوگا، گندم-گو ہوگا۔ تو کہتے میں نے کہا وہ آدمی ایسے ہی تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی تھے۔ کہتے انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، دوسری نشانی؟ انہوں نے کہا دوسری نشانی ہے کہ اس کے جو بال ہیں نا، نہ تو بالکل گول گول ہوں گے اور نہ بالکل سیدھے ہوں گے، درمیانے ہوں گے۔ کہتے میں نے کہا وہ اس کے بھی ایسے ہی بال تھے۔ کہتے انہوں نے تیسری نشانی؟ انہوں نے کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اونٹنی پر سفر کرے گا۔ کہتے میں نے ان سے کہا وہ جب ہمارے پاس آیا تھا تو اونٹنی پر ہی بیٹھا ہوا تھا، چلو چلتے ہیں، یہ فتح، یہ مکہ، واپس جا کے اسلام لے آتے ہیں۔ تو کہتے مجھے سب نے غصہ کیا کہ تم ہم میں چھوٹے ہو اور باتیں کرتے ہو بڑوں میں، خاموش ہو جاؤ۔ بس کہہ دیا ابھی نہیں بعد میں۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے، ابھی نہیں بعد میں۔ آپ کو دین کے تمام کاموں کے بارے میں یہی چیز کہے گا۔ آپ کا سالانہ چلہ رہتا ہے، شیطان کہے گا ابھی نہیں بعد میں۔ آپ نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، شیطان کہے گا ابھی نہیں بعد میں۔ آپ کے بیرون کے قواعد پورے ہیں، شیطان کہے گا اس اجتماع سے نہیں، جوڑ سے چلے جانا۔ اس طریقے سے جتنے دین کے تقاضے ہیں ان سب کے سب میں شیطان انسان کو یہی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے پتہ ہی کون سے زمانے میں پہلے سے روزہ لگایا ہوگا اور اسی وقت ارادہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے لگاؤں گا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا، لیکن وہ ابھی نہیں بات وہ ختم نہیں ہوتی، اور یہ چلتی رہتی ہیں۔ شیطان انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان سے ملے تو اس نے کہا کہ تم میرے اوپر کیوں حملہ نہیں کرتے؟ تو شیطان نے اس سے کہا کہ تمہاری زندگی، تمہاری عمر وہ 300 سال ہے، اور ابھی تم پہلے صدی میں چل رہے ہو، پہلے 100 میں چل رہے ہو، ابھی ضرورت کیا ہے تمہیں بہکانے کی؟ جب آخری صدی آئے گی نا، تیسرے اس میں آؤ گے، ایسے 1 منٹ میں تمہیں گمراہ کر دوں گا۔ وہ تو شیطان تھا، اور اس نے سوچا کہ اوہو میری 300 سال عمر اور ابھی سے میں نے اتنے مجاہدے شروع کر دیے، چلو کچھ کرو عیش و عشرت، بعد میں دیکھی جائے گی جب آخری صدی میں پہنچیں گے۔ ہم میں سے بہت کو شیطان یہی کہتا ہے کہ بھئی ابھی تم جوان ہو، ابھی سے کیا ضرورت ہے تمہیں اتنے مجاہدے کرنے کی، ہاں، یہ ابھی تمہاری کیا عمر ہے، جب داڑھی سفید ہو جائے گی تو پھر کر لینا، کسی کو کیا۔ بہرحال اس بزرگ کو جب شیطان نے یہ کہا، اس نے بزرگی چھوڑ دی، الٹی سیدھی زندگی شروع کر دی، اور یہی وقت اس کی زندگی کا آخری تھا۔ شیطان تھا، اس کی بات کوئی صحیح تو نہیں تھی کہ اس نے کہا تم 300 سال زندہ رہو گے، اس کو کیا پتا؟ یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کی کتنی زندگی ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس گمراہی کے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دینی تقاضے میں انسان کو پیچھے کی طرف دوڑاتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان سب نے کہا کہ بھی ابھی نہیں، بعد میں آئندہ سال آئیں گے، اور اس پر بھی غصہ کیا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اب چلو مکے چلتے ہیں، نہیں مانا انہوں نے، اور سب چلے گئے واپس اپنے علاقے میں، اور جب گئے تو پھر نہیں آئے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، مدینہ آئے، مدینے میں سارے غزوات ہوئے، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد آخری حج کے موقع پر یہ میسرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اب ہم ہوتے اور ہمارا جو حال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مہینے کے بعد ہی کوئی یاد نہیں رہتا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ذہین تھے،
آپ کی ذہانت کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل، مینا میں تم ہجرت سے پہلے مجھ سے ملے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، انسان کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ تو اس کے بعد اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جب تم مجھ سے مینا میں ملے تھے تمہارے ساتھ تو 8-9 اور بھی تھے نا، وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے سب مر گئے، درمیان میں اتنا عرصہ گزرا نا تو سب چلے گئے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو آدمی ان کا کیا ہوا، وہ جنت میں گئے یا جہنم میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کلمے کے مرا وہ جہنم میں گیا۔ میرے سارے واقعہ کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان کی ایک چال ہے، ابھی نہیں بعد میں۔ اسی ایک چال نے وہ جو میسرت ہے، اسلام میں داخل ہوئے لیکن کتنے موقعوں، اہم موقعوں سے رہ گئے۔ اسی طریقے سے وہ جو قوم کے باقی لوگ تھے، ان پر جب یہی چال چلی ہے تو ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، شیطان کی اس چال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ کتنی دی ہے اور کب ختم ہوگی، اس میں سے ہم سب میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت میری زندگی باقی کتنی ہے۔ اس لیے دین میں جلدی کرنی ہے۔ دنیا میں آپ ڈھیل دے سکتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں، لیکن دین میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اللہ نے تمہیں خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا، گواہ بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ کی دعوت کی مثال کیا دی؟ فرمایا وسراجا منیرا، اللہ نے آپ کو وہ چراغ بنایا جو روشنی پھیلاتا ہے، جس سے روشنی پھیلتی ہے۔ دین کی محنت کی 3 قسمیں ہیں۔ دین کی محنت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے دین کی محنت کی کہ انسان یہ محنت کرے کہ میری زندگی صحیح ہو جائے، میری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات آ جائے، پیغمبر کے طریقے آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں صالح ہونے کی محنت، نیک ہونے کی محنت۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ جتنے بزرگ حضرات ہیں نا، وہ سب اسی محنت میں ہوتے ہیں کہ میری زندگی بن جائے۔ ایک محنت ہے مصلح ہونے کی محنت۔ مصلح ہونے کی مطلب یہ ہے کہ میری زندگی بھی بن جائے، میری زندگی میں بھی اللہ کے احکامات آ جائے، پیغمبر کے طریقے آ جائیں، اور میں اوروں پر ایسی محنت کروں کہ ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے احکامات آ جائیں اور پیغمبر کے طریقے آ جائیں۔ یہ ہے مصلح ہونے کی محنت۔ اور یہ محنت پچھلے جو انبیاء گزرے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، ان کی محنت ہوا کرتی تھی، اور ان کی قوم کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے 12ویں سپارے کے اندر یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ان سب کے واقعات بیان کیے۔ یہ ہلاک ہوئی، اس پر یہ عذاب آیا، یہ ہلاک ہوئی، اس پر یہ عذاب آیا۔ آخر میں ایک بات فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ یہ جتنے قومیں ہلاک ہوئی، ان میں کچھ لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین پر اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے؟ الا قلیلا، کچھ تھے، ممن انجینا منہم، فرمایا ہم نے ان کو نجات دی۔ جو یہ محنت کرتے تھے
لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، ان کو اللہ نے نجات دی۔ یہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ امتحان ایسے لیے ہوا کہ ان کے جو گھر تھے وہ ایک نہر پر تھے، اور اس نہر سے یہ مچھلیاں کھاتے تھے، اور اسی نے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ دوسری طرف اللہ کا امتحان تھا۔ امتحان جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کو رشوت آسانی سے مل سکتی ہے، لیکن اسلام میں منع ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رشوت کے پیسے لوگ لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جی لے لو۔ اب اندر سے ایمان ہوگا نا تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھسل جائیں گے۔ یہ انسان دین پر بقدر ایمان وہ چلا کرتا ہے۔ اس لیے تبلیغ کی سب سے پہلی محنت، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ اس امت کی سب سے پہلی چیز اس کی اصلاح ہوگی وہ یقین کی تبدیلی۔ زیادہ پیسے آئے لیکن ناجائز آئے، اس سے میری زندگی نہیں بنے گی بلکہ بگڑے گی۔ دکھائی بننے کا دے گا، لیکن اس دکھائی یعنی جو ہماری جو ظاہری نگاہ ہے اس کو جھٹلانا پڑے گا۔ اسی میں امتحان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ اب اس پر انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ ایک رشوت نہیں، ناجائز کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ان سب صورتوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے۔ ایمانی قوت نہیں ہوگی نا آپ کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ ایمانی قوت ہوگی تو بچ سکیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا یہ ناجائز ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے، لیکن اندر سے آپ کی جو خواہشات ہوگی نا وہ آپ کو وہاں، اگر اندر بریک جتنی مضبوط ہوگی اتنی گاڑی حادثے سے بچے گی۔ انسانی بریک وہ ایمانی قوت ہے۔ تو ان کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی امتحان تھا۔ اب ہفتے کے دن شکار منع ہے، اور وہیں پر جو ہے نا کیا ہے، مچھلیاں پھدک رہی ہیں، اور جب ہفتہ گزرا تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ اب انہوں نے سوچا یہ کیا کریں، پھر انہوں نے ہیلے کیے۔ ہیلے اس طریقے سے کہ اسی نہر کے اطراف میں وہ کچھ تالاب بنا دیے، راستہ کھول دیا، ہفتے کے دن وہ مچھلیاں وہاں چلی گئی، ہفتے کے دن بند بھی کر دیا، اور اس کے بعد کسی اور دن جو ہے نا مچھلیاں تالاب سے نکال لی کہ جی ہم نے آج شکار کیا۔ اب اس میں 3 طبقے ہوئے۔ ایک تو یہ کرنے والے تھے، یعنی اللہ کا حکم توڑنے والے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل بندر۔ اور اس کے بعد آگے آتا ہے کہ یہ ختم بھی ہو گئے، صرف بندر ہی نہیں رہے پھر آخر تک۔ دوسرے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ان کا ہم سے کیا تعلق، ہم تو نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے لوگوں کے پیچھے پڑتے رہنا اور لوگوں کے پیچھے جانا، ایک ایک کی منتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا۔ تو کچھ ایسے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے تھے۔ جو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے نجات دی، یعنی یہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے، ان کو نجات مل گئی۔ وہ جو صرف اپنے دین پر چلتے تھے نا، باقی لوگوں کی فکر نہیں کرتے تھے۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ کچھ فرماتے تھے کہ ان کا یہ عمل
یعنی ایسے عمل تھا کہ اللہ نے اس کا، چونکہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا قرآن میں۔ اور جو روکنے والے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت کو پسندیدہ یہ چیز ہے کہ انسان دوسرے صرف اپنی فکر نہ کرے، بلکہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اوروں پر بھی محنت کرے۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہوا کرتے تھے، وہ صرف خود اپنی ذات نہیں بلکہ ان کی محنت یہ ہوتی تھی کہ اوروں پر بھی محنت۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز بیان فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کسی بھی بستی کو کسی ظلم کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے لوگوں کی فکر کرنے والے ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب دوسروں پر محنت چلتی رہے گی، اللہ کی طرف سے اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ محنت کرنے والے زیادہ ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر محنت کرنے والے کم ہوں گے تو اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ پھر بھی بچیں گے۔ یہ تیسری محنت تھی۔ دوسری محنت تھی۔ تیسری محنت وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ تھی کہ بھئی میری زندگی بھی بنے اور میں دوسروں پر محنت کروں، وہ ان کی زندگی بھی بنے، اور یہ جو دوسروں پر محنت ہے نا وہ اس ترتیب سے ہو کہ وہ اوروں پر محنت کرے۔ اس کو کہتے ہیں مصلح بنانے کی محنت۔ تو ہمارے جو پیغمبر کی محنت تھی نا وہ تھی مصلح بنانے کی محنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ تھے تو ایک چراغ، لیکن آپ کی ایسی محنت کہ آپ کی زندگی ہی میں اس ایک چراغ سے 1,24,000 اور حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے اس سے بھی زیادہ چراغ چلے، صحابہ کرام بنے۔ پھر یہ جو صحابہ تھے نا ان کی تربیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کی تھی کہ یہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں تھے بلکہ یہ ساری دنیا میں پھیلے، ساری دنیا میں پھیلے ہیں، اور ساری دنیا میں جا کے محنت کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر ساری دنیا کی بالکل جو ہے نا وہ ساری دنیا کا ماحول ہی بدل گیا۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ وہی محنت ہے، تبلیغ کی محنت یہی محنت ہے کہ بھئی مصلح بنانے کی محنت۔ آپ اپنی ذات پر بھی آپ کو محنت کرنی ہے اور دوسروں پر بھی محنت کرنی ہے کہ ان کی زندگی بنے، لیکن دوسروں پر محنت اس طریقے سے کرنی ہے کہ یہ آگے اوروں پر محنت کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اجتماع قریب آ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے اپنا احتساب کرتے ہیں، میں نے اس سال میں کتنا کمایا، ہاں ہر دکاندار میں نے اس سال میں کتنا کمایا۔ یہ جو تنخواہ دار ہیں انہوں نے اپنی تنخواہیں پہلے سے تقسیم کی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہیں، اس میں اتنے یہاں پر لگانے ہیں، اتنے ادھر لگانے، یہ کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم تبلیغ والے ہیں، ہم نے 4 مہینے لگائے، اس 4 مہینے کے بعد میں نے اپنی دعوت سے کتنے لوگوں کو اس محنت میں لگایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت بڑھانی ہے، نہیں، ہمیں دیکھیں ہر مسلمان کی نجات اللہ کے دین کے زندگی میں آنے پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا حکم ہے اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کی زندگی میں دین آئے گا یہ کامیاب ہوگا، اگر نہیں آئے گا تو ناکام ہوگا۔ اب مسلمان کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ اس کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا۔ جب تک اللہ کے راستے میں نکالیں گے نہیں اس کی زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ یعنی کسی آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنا یہ اس پر رحم کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم جن محلوں کے اندر آئے یا جن محلوں سے
ہم روزانہ کتنی محنت کرتے ہیں، اور ایک ایک جس محنت کے اندر ہمارے پیغمبر نے ساری زندگی لگائی اور ایک ایک پر محنت کی، اور ایک ایک آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محنت کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرص کرتے تھے کہ ہر آدمی کیسے جنتی بنے گا. ہم نے بھی کبھی سوچا کہ میرے محلے میں اتنا بڑا محلہ ہے، اتنے لوگ ہیں، یہ سب کیسے جنتی بنیں گے؟ ان میں سے ہر آدمی اللہ کے دین کا داعی کیسے بنے گا؟ یہ جو دعوت ہے نا، یہ ہر امتی کے ذمے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور بہترین اس لیے ہو کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. لوگوں کی نفع رسانی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ملے، تمہاری وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے. اب جو ہمارا مقصد حیات ہے، جس کی وجہ سے یہ امت بہترین امت بنی ہے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے میری زندگی میں سے اس کا کتنا حصہ آیا. میں نے کتنے بیرون کے سفر کیے اسی نسبت سے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے. میں نے 4 مہینے لگائے کہ نہیں لگائے؟ میں اپنے روزانہ جو میرا وقت ہے، اس میں سے کتنا وقت میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے میں کتنا لگاتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من زار اخا له فی اللہ، فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی ملاقات اللہ کے لیے کرے، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی ملاقات اللہ کے لیے کرے. آپ اپنے محلوں میں روزانہ گشت کریں اور اللہ کے لیے کریں، اس بات کے لیے کریں کہ اس کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے. آپ بھی اس حدیث کا مصداق ہوں گے. کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جائے، نادى مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز کرے گا، ان طبتا، تم مبارک، ان طبتا، تم مبارک، وطاب ممشاکا، اور تمہارا یہ گشت بھی مبارک، تمہارا یہ چلنا بھی مبارک، تمہارا کسی سے ملنا یہ بھی مبارک. ہماری جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جو کچھ ووٹوں وغیرہ میں جیت جاتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں. کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے. کیوں؟ جی اس کا انتخاب لوگوں نے کیا. جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی اور یہ روزانہ اپنے محلے میں گشتیں کر رہا ہے اور روزانہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں تیار کر رہا ہے، پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں اور لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. یہ آدمی اللہ کا منتخب کردہ ہے. جو لوگوں کا منتخب کرتا ہے وہ اتنی خوشیاں بناتا ہے. جس کو اللہ روزانہ اپنے دین کی محنت کی توفیق دیتے ہیں، اس کو اس سے زیادہ خوش ہونا چاہیے. اس لیے کہ ان لوگوں کو مبارکباد لوگوں کی طرف سے آتی ہے، اور اس شخص کو مبارکباد آسمان سے آتی ہے. تم مبارک، اور تمہارا یہ گشت اور تمہارا لوگوں سے ملنا یہ بھی مبارک. وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور سورج سوا نیزے پر. کیا مطلب؟ تھوڑے سے فاصلے پر، اور اتنی گرمی اور اتنا پسینہ کہ آدمی اپنے پسینوں کے اندر شرابور. اور اس وقت جو لوگ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہوں گے اور اللہ کے دین کی محنت کی ہوگی، اس کی محنت کو اللہ نے سبب بنایا ہوگا لوگوں کی ہدایت کا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیے. یہ ہے زندگی کا مقصد. ہماری زندگی کا مقصد، جس نے دنیا کما لی اور دنیا میں سب کچھ اس کو ظاہری سب کچھ مل گیا، یہ کامیاب نہیں ہے.
یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر یہی چیزیں کامیابی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کی صفیں گری ہے بھوک کی وجہ سے، تو پھر تو وہ ناکام تھے، لیکن ہم سب مانتے ہیں کہ وہ کامیاب تھے۔ کیوں کامیاب تھے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں دین تھا، اور اس لیے کہ ان میں سے ہر آدمی اپنے دین کا داعی تھا۔ اس لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اجتماع کا موقع ہے، مسلسل ہماری طرف سے یہاں ہمارے ممبر سے آواز چل رہی ہے کہ بھی اپنے سہ روزے کی تعداد بڑھائی جائے۔ سہ روزے کی تعداد کیوں بڑھانی ہے؟ سہ روزے کی تعداد اس لیے بڑھانی ہے کہ جو آدمی سہ روزے میں نکل کر اجتماع کی دعوت دے گا، اجتماع سے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کرے گا، دوسرے تیار ہو کہ نہ ہو، اس کو اللہ ضرور اس کی توفیق دیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو لوگ میرے دین میں محنت کریں گے، جو میرے راستے میں محنت کریں گے، ہم ضرور بضرور صرف ہدایت کا راستہ نہیں، راستے اللہ فرماتے ہیں راستوں کی ہدایت دیں گے۔ ہدایت کے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ایک آدمی کسی افسر سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اسی افسر کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اب یہ اس کے پاس جاتا ہے، جی مجھے صاحب سے ملنا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا آپ تشریف رکھیں، میں پوچھ کر آتا ہوں کہ آپ۔ اب وہ اندر جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آ جائیں مل لیں، اگر وقت نہیں ہوتا تو کہتا ہے بھائی اس کو کہو بعد میں آ جانا۔ جو آدمی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس کی ملاقات میں شک ہے، ممکن ہے ملاقات ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن جو آدمی اس صاحب کے دروازے پر کھڑا ہے نا، اس کی ملاقات صاحب سے ضروری ہے، یقینی ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کا داعی ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ جن پر محنت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، ممکن ہے مل جائے، ممکن ہے نہ ملے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کی مرضی ہدایت دے کے نہیں دے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ بھئی ہمارے اوپر جتنے ہمارے محلے کی تبلیغ والے ہیں وہ ہمارے اوپر گشتے کریں کہ جی آپ کے قواعد پورے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اجتماع سے بیرون کے لیے ارادہ کریں، آپ نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، آپ 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کا سالانہ چلہ رہتا ہے، آپ اجتماع سے سالانہ چلے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے اوپر گشتے کی جائے، ہاں اگر ہمارے اوپر گشتے کی جائے تو کوئی یقینی نہیں ہے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اوروں پر محنت کریں، ہم اوروں کے پاس جائیں اور انہی تقاضوں پر اوروں کو تیار کریں۔ فرمایا کہ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو توفیق ملے کہ نہ ملے ہمیں ضرور ملے گی۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے داعی ہوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مدعو ہوں، ہمیں دعوت دی جائے تو ہمیں مدعو نہیں بننا، ہمیں داعی بننا ہے۔ اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو داعی بنایا، فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اب دیکھیں للناس کہا اور ناس ساری کی ساری دنیا میں بکھری ہوئی ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جو چونکہ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہے یہ صرف حکومت کے ساتھ خاص ہے، حکومت کا بھی ہے اور حکومت کو بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف حکومت کا نہیں ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اور یہی چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھی ہے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اگر ان کے ذہن میں ہوتا نا کہ کچھ خاص لوگوں کا، مثال کے طور ہم سمجھتے صرف علماء کا کام ہے،
تو وہ یا ایھا الناس کا لفظ نہ کہتے بلکہ کہتے یا ایھا العلماء، اے علماء۔ اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ صرف جو ہے نا کیا ہے حکومت کا خاص کام ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں گے، تو وہ کہتے یا ایھا الولاد، اے حکومت والو تم میں سے جو اس کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ کیا مطلب؟ ہر مسلمان اس میں شامل۔ یا ایھا الناس من سرہ ان یکون من تلک الامہ، اے لوگوں تم میں سے جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اس امت میں سے، ہم سب خوش ہوتے ہیں اور ہم سب کہتے ہیں کہ جی اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ بھائی ہمیں بالکل اچھی بات ہے، ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم جب پیغمبر کے امتی ہیں اور پیغمبر آخری پیغمبر تھے، تو بھائی اب وہ پیغمبروں والا کام اس امت کے ذمے لگا، میں نے اس میں کیا کیا، میں نے اس محنت میں کتنا وقت لگایا، اس کے لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، اوقات لگانا۔ اچھا اس کے لیے آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر تشکیل بھی کرنی ہے۔ ایک کتاب ہے مخزن اخلاق، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو یہ جنات جو ہے نا اس کے قبضے کا شوق تھا کہ بھئی جنات کو اپنے قبضے میں لے لوں گا، پھر ان سے اپنے کام نکلواؤں گا۔ عامل کے پاس گیا، جب عامل کے پاس گیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں طریقہ بھی بتا دوں گا اور یہ جن تمہارے قبضے میں بھی آ جائے گا، لیکن ایک بات ہے کہ تمہارے پاس کام ہوگا نہیں اور یہ جن تمہیں ختم کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میرے پاس تو بہت سارا کام ہے، میں اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ جن میرے قبضے میں آئے تاکہ میرے کام کریں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ تو اس کو وہ طریقہ عمل بتائے اور اس نے اس پر عمل کیا اور جن اس کے قبضے میں آ گیا۔ اب جب جن قبضے میں آیا، جن نے اس کو کہا کہ بھئی ہاں بول کوئی کام ہے، اس نے کہا جی بالکل ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ اب جن نے فٹافٹ بنا دیا۔ اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں میری فصل کھیت میں ہے، اس کو کاٹو اور گھر پہ پہنچاؤ۔ جن نے اس کو بھی فٹافٹ کر دیا۔ اب پھر سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کوئی کام ہے؟ دو تین اور تھے، وہ بتائے، وہ بھی کر دیے۔ اب پھر جن سر پہ کھڑا ہوئے کہ اور کوئی کام ہے، اس کے کام ختم ہو چکے تھے۔ تو جن نے کہا کہ جلدی جلدی بول ورنہ نمبر تیرا ہے، جلدی بول ورنہ نمبر تیرا ہے، تجھے ہی ختم کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا مصیبت۔ پھر سوچا اسی عامل کے پاس جاؤ کہ بھئی اب اس سے جان کیسے چھوٹے گی۔ اس عامل کے پاس گیا، اس کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس نے کہا بھئی یہ بات تو میں تمہیں پہلے کر چکا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس کام ہوگا نہیں، یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آیا، اب جان چھڑانے کی بھی کوئی ترتیب بتاؤ۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، یہ جو سامنے کتا ہے نا، اس کی دم کاٹ کے اس کو دے دو کہ یہ سیدھی کر دیں۔ تو اس نے کاٹ کے دے دی۔ اب جن کو پکڑایا کہ بھی بات اس کو سیدھا کر۔ اب جن نے اس کو سیدھا کیا، جیسے ہی چھوڑا تو وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ اب جن نے اس کو پھر سیدھا کیا، پھر سیدھا کیا، تھوڑی دیر کے بعد چھوڑا تو پھر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ پھر سیدھا کیا، پھر دیکھا تو ٹیڑھی۔ اب جن جو ہے نا وہ کچھ مرتبہ تو کر کر کے اس کو سمجھ میں آئی کہ اگر میں ساری زندگی بھی لگا رہا نا، اس دم نے سیدھا نہیں ہونا۔ تو اس سے کہنے لگا کہ بات سنو، یہ جو کچھ میں نے تمہیں بنایا، تمہارے کام کیے، سب تیرے، لیکن میری جان چھوڑ اور مجھے آزاد کر۔ اس کا بھی یہ مقصد تھا، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو دنیا اور دنیا کے تقاضے ہیں نا، دنیا کے کام، ان سب کی مثال کتے کے دم کی طرح ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں
کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا لیکن میرا فلاں کام صحیح ہوگا پھر لگاؤں گا، میں سالانہ چلہ لگاؤں گا لیکن یہ کام ہوگا پھر لگاؤں، میرے قواعد پورے ہیں، میں بیرون کبھی سفر کروں گا، اندرون کبھی کروں گا، لیکن ابھی نہیں، یہ کام ہو جائے گا پھر کروں گا۔ انشاءاللہ موت آ جائے گی لیکن کبھی کم، ایک کام صحیح ہوگا 2 اور نکل آئیں گے، 2 صحیح کریں گے 4 اور بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے، ساری کی ساری زندگی اسی میں ہماری ختم ہو جائے گی، ہمیں کبھی تبلیغ کا وقت نہیں ملے گا، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکیں گے، شیطان یہی پٹیاں ہمیں پڑھاتا رہے گا پڑھاتا رہے گا پڑھاتا رہے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا اور اس وقت آپ اس سے لڑیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، وہ کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بات سنو میں تو تمہیں صرف دعوت دیا کرتا تھا کہ ابھی صبر کرو، ابھی مت نکلو، یہ کرو وہ کرو، تو میری بات مانتے تھے، میں وما کان علی علیکم من سلطان، میری تمہارے اوپر کوئی زبردستی تھی، کبھی میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑا ہے؟ بس یہ شیطان ہمارے دل میں یہی چیزیں ڈالتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں۔ ہاں اگر اس کو ہم چھوڑ دیں اور بس عزم کر لیں کہ نہیں جی بس جتنا ہو گیا، جتنی سستی ہو گئی اس پر اللہ کی توبہ اور اس پر استغفار، اور اب میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، اللہ کے دین کے تقاضوں کا پورا کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے میں جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا، اور اسی کو کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں گا۔ یہ ہمارے پیغمبر کا عزم تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج، میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور مجھ سے کہے اس محنت کو چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا، الا ان یظہرہ اللہ ھذا الدین، ہاں یہ محنت میں ایسے کروں کہ دنیا کا ہر آدمی اللہ کے دین والا بن جائے، اور او انا اموت فی طلبہ، اور یا میں اس کی محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کے دین کی محنت کرنا اور اس کے لیے مسلسل قربانیاں دینا یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے، اور ایک ایسا مقصد ہے جس پر دنیا کے سارے تقاضے قربان، دنیا کے سارے تقاضے اور دنیا کے سارے کام یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ کے دین اور اللہ کے دین کو پھیلانا وہ ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اس کے لیے بھائی جن ساتھیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے یا ان کے سالانہ چلے رہتے ہیں، یہ سب کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، چلے اور 4 مہینے کے لیے نقد اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کھڑا ہو۔ اس کے علاوہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ بہت بڑا نقصان مجمع کا کرتا ہے کہ وہ سارے مجمع کو منتشر کر دیتا ہے۔ تو جو تیار ہیں نقد یہ تو کھڑے رہیں،